ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ اعترافی بیان عمران علی کا جو کہ ملزم ہے اور زینب کیس میں ملزم ہے، اس کا سب سے پہلا اعترافی بیان آج نیوز نے چلایا ہے، وہ آپ کو ہم نے سنایا بھی، دوبارہ سناتے رہیں گے آپ کو ساتھ ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا یہ کہ جو لوگ ہیں، جو ویورز ہیں ہمارے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں، وہ بھی اپنی رائے دیں، اور کوئی بھی آپ کے پاس سجیشن ہے، کوئی اچھی سجیشن ہو یا آپ کامنٹ کو کرنا چاہیں اچھا، تو پلیز ضرور کیجیے گا۔ کچھ ہی دیر میں اسکرین پہ آپ کے سامنے نمبر بھی آ جائیں گے، آپ ضرور بات کیجیے گا ہم سے۔ ہم چاہیں گے یہ کہ جتنی میکسیمم کالز جو ہے آپ کی انٹرٹین کر سکیں، ہم آپ کی کالز لے سکیں ہم، اور جتنے جواب آپ چاہیں گے ہم کوشش کریں گے آپ کو جواب دینے کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ منیزیں بھی ہیں، منیزیں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، وہ بھی آپ کو جواب دیں گی، اور ان کے پاس کوئی اچھی انفارمیشن بھی ہے، اور وہ انفارمیشن جو ہے عمران کے بارے میں، عمران کے پیرنٹس کے بارے میں، اس کے والد کے بارے میں، اس کے باپ دادا کے بارے میں ہے، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ منیزے آئی ول اسٹارٹ ود دس تھنگ، جو انفارمیشن آپ کے پاس ہے عمران علی کے، جو کہ جس نے آئی وڈ سے کہ درندہ صفت آدمی، اور زینب کو جس طریقے سے قتل کیا، اور وحشی آدمی، میں جو بھی ورڈ یوز کروں میرے خیال میں کم ہوگا، اس کے باپ دادا کے بارے میں جو انفارمیشن ہے کہ they were not mentally stable، وہ کیا ہے؟ جی، جو انفارمیشن ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، اور یہ انفارمیشن پولیس والوں نے کچھ جرنلسٹ کو دی تھی، اس کے اندر یہ تھا کہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ نفسیاتی مریض تھے، وہ فوت ہو چکے تھے، ان کے باپ دادے جو تھے وہ دونوں مستریوں کا کام کرتے تھے۔ تو یہ سوال بھی اٹھانا چاہیے کہ کیا یہ ایک نفسیاتی مریض ہیں کہ نہیں ہیں، کیا یہ ان کو کوئی مسئلہ ہے، سائیکولوجیکل پرابلم ہے، ان کا یہ بھی معائنہ کرنا چاہیے، ان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہے کہ نہیں، چونکہ ہم نے ایسے دیکھا ہے جن کو ہم درندے کہہ رہے ہیں، ایسے درندے تو بہت ہیں پاکستان کے اندر۔ کیا جس نے آسمہ کے ساتھ زیادتی کی وہ درندہ نہیں تھا؟ سوال یہ نہیں ہے کہ درندہ کون ہے، درندہ کون نہیں ہے، درندہ ہمارا سسٹم ہے جو ان لوگوں کو چھوٹ کے جانے دیتا ہے، جو اس قسم کے لاز ہی امپلیمنٹ نہیں کرتا، جو آلریڈی اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں۔ جب سے یہ واقعات شروع ہوئے ہیں تو میں ایک لا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے پاس کیا تھا، بلکہ پرویز رشید صاحب کے اس کے اوپر دستخط ہیں، یہ لا میرے پاس یہاں پہ موجود ہے، اور یہ بچوں کے حوالے سے پاس کیا گیا تھا کہ بچوں کے ساتھ جس قسم کا یہ ہوتے ہیں، کرائمز ہوتے ہیں، اس حوالے سے لاز پاس کیے گئے تھے، اور ہم نے پاکستان نے UN چائلڈ رائٹس کنونشن پہ دستخط کیے گئے ہیں۔ یہ ایک انٹرنیشنل کنونشن ہے جو دیکھتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ان کو حقوق مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے، ان کو وہ تحفظ دے رہی ہے ریاست جو ان کو دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ اس کے اوپر ہم نے دستخط کیے ہوئے ہیں، اس کو نافذ کرنے کے لیے ہم نے یہ لاز بنائے۔ آج تک نہ سینٹ کے اندر اور نہ نیشنل اسمبلی کے اندر مجھے یہ لوگ بتا سکے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو لاز ہیں ان کو ڈیوالو کر دیا گیا ہے، تو اب جو صوبے ہیں وہ اپنے لاز بناتے ہیں، تو کوئی ایسا سسٹم بھی نہیں ہے کہ اگر پارلیمنٹ ایک لا پاس کرتا ہے تو اس کو یونیفارم طریقے سے مختلف صوبوں کے اندر کیسے نافذ کرنا ہے۔ تو دیکھیں، بات یہ نہیں ہے کہ آپ چوراہے کے اندر کسی کو ٹانگ دے اور سب تالیاں بجائیں اور شاباشیں دے ایک دوسرے کو اور بات ختم ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ اب آپ کو سنجیدگی سے اس معاملے کے اوپر سوچنا پڑے گا، آپ کو اس کے اوپر ترمیم لانی پڑے گی، آپ کو اس کے اوپر قانون سازی کرنی پڑے گی، آپ کو پولیس ٹریننگ کرنی پڑے گی، آپ کو سلیبس کے اندر بتانا پڑے گا بچوں کو کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا آتا ہے۔ اب جسٹس فار زینب صرف جسٹس فار زینب نہیں ہے، یہ ہر اس بچی کے لیے ہے جو اس وقت پاکستان کی اسٹریٹس کے اندر ونربل ہے۔ You're absolutely right، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور آسمہ شرازی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ہم رپورٹر کے پاس بھی جائیں گے، زنفر خان کے پاس بھی جائیں گے، اور ان سے پہلے میرے خیال میں ہم پوچھ لیں، کیونکہ ہی گاٹ دس ریکارڈنگ، اور جو اعترافی بیان ہے
the credit goes to him. اور غضنفر سے بات کرا دیجیے, اور میں ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد کراتا چلوں کہ آپ یہاں پہ لائیو کالز کر سکتے ہیں. یہ دس از اے اسپیشل ٹرانسمیشن, اور ہم لوگوں نے یعنی کہ آج نیوز نے سب سے پہلے یہ اعترافی بیان آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں ہم لوگ, اینڈ یہ کریڈٹ ہمیں یعنی کہ آج نیوز والوں کو جاتا ہے. اور آپ کالز کیجئے, آپ کی کالز کے ہم منتظر ہیں. اور پہلے میرے خیال میں چلیں جی ہم غضنفر کے پاس چلیں. ہم ہیں غضنفر صاحب ہمارے ساتھ. آسمہ ایک اور چیز میں ذرا آپ نے, اچھا آسمہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس اعترافی بیان کے بارے میں, کہ یہ اعترافی بیان جو ہے یہ آنا تھا, وہ جو ایک پریس کانفرنس تھی جس کو چیف منسٹر صاحب نے کنڈکٹ کیا, اور ان کے ساتھ زینب کے والد بھی موجود تھے, رانا ثناءاللہ بھی موجود تھے, اور سننے میں یہ آیا تھا کہ وہاں پہ اعترافی بیان بھی سنایا جائے گا, لیکن وہاں پہ تو یہ نہیں سنایا گیا. لیکن آج نیوز نے یہ کریڈٹ لے لیا. What do you have to say about this اعترافی بیان, جس طریقے سے ملزم نے عمران نے لیور ان کیا زینب کو, اور اس سے جھوٹ بولتا رہا, اور اس کو لے کے آگے چلتا رہا, اور اس کو جس طریقے سے اس نے اپنی درندگی کا نشانہ بنانا تھا وہاں تک لے کے پہنچا, وہ کیا کہنا چاہیں گی آپ اس پہ, اس کے اعترافی بیان پہ؟ کتنا یہ وہاں پہ جا کے ان دا کورٹ آف لا کتنا یہ وہاں پہ جا کے اسٹیبلش ہو سکتا ہے, یا وہاں پہ اس پہ کتنے چانسز ہیں کہ ہی ول بی گیون اے ڈیتھ سینٹینس اور واٹ ایور. اور ایک ایسپیکٹ ذرا ذہن میں یہ بھی رکھ لیجئے گا کہ اس کے والدین جو ہیں, جیسے کہ منیزیں بتا رہی تھی, وہ سائیکیٹک پیشنٹس تھے. والد سوری, پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق. جی آسمہ. تو بہت بہت شکریہ. یہ خبر جو ہے وہ بالکل کریڈٹ جاتا ہے آج نیوز کو, جب پوری دنیا اس اعترافی بیان کو سننے کو بے چین تھی, اور سب سے پہلے کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے لاہور بیورو کو, ہمارے رپورٹرز کو اور ہمارے چینل کو جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں تک یہ بیان پہنچایا. اور جہاں تک اس شخص کی بات ہے جو اس کا اعترافی بیان اب تک سامنے آیا ہے, تو نہ صرف وہ اعتراف کر رہا ہے کہ اس نے اغوا کیا, وہ جس طرح سے اس نے اغوا کیا, جس طرح سے وہ بچی کے ساتھ جھوٹ بول کے اس کو لے کے گیا اور اس کو بہلایا پھسلایا کہ میں اب تمہیں باپ کے پاس لے کے جا رہا ہوں, ماں باپ سے ملوانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں. پھر وہ اس کو بتانے لگا کہ میں اس رستے سے جب میں بھول گیا, میں نے اس کو دوسرے رستے پہ لے کے گیا تو میں نے کہا کہ میں رستہ بھول گیا ہوں, بچی نے سوال کیا. تو یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں, اور یہ بہت ہی بڑے سوالات بھی اس سے جنم ملتے ہیں ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ بچی, سب سے بڑا لالچ اس کے پاس جو سامنے تھا, چونکہ ماں باپ اس کے پاکستان میں نہیں تھے, تو اس کے لیے یہ تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس جائے, اور وہ اس بہانے اس کو اس نے بھرپور طریقے سے ایکسپلائٹ کیا, اور اس بچی کو اس کا فائدہ اٹھا کے وہ ساتھ لے کے گیا. پھر اس کے بارے میں جو اطلاعات آئی ہیں, جیسے اس کے والد کے بارے میں بی بی سی نے آج بہت ڈیٹیل خبر چھاپی ہے کہ وہ ایک نفسیاتی مریض ہے, اور وہ تھا اور وہ مارا گیا. تو اس کے ظاہر ہے کہ یہ خود بھی ایک مریض تھا اور ہے, اور اس مریض نے اپنے مرض کی وجہ سے ہی یہ جو بچوں کو ریپ کرنا اور اس کو قتل کرنا اور اس کے پھر بعد ڈال دینا, اس کو چھپا دینا, اور پھر اس کے بعد تو ہمارے ادارے جو کہ 12 بچیوں کو کے قتل کے بعد تک اس تک نہیں پہنچ سکے, اور یہ زینب کے بہانے شاید ان 8 بچیوں کو جس سے کہا جا رہا ہے اس نے ریپ کیا ہے, ان کو بھی انصاف مل جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ, لیکن بہرحال یہ کسی طریقے کسی نہج پہ پہنچ رہا ہے. سوال سب سے پہلا یہ معاشرے کا, گھر والوں کا سوال, پھر اس کے بعد معاشرے کا سوال, پھر یہ کہ سوسائٹی کا, اور اس کے بعد ریاست کا سوال. 3 ادارے, 3 جگہیں جو ہیں وہ 3 بڑے سوال ہمارے سامنے رکھ رہی ہیں کہ کیوں اس بچی کو ایکسپلائٹ کیا, کیوں پیرنٹس نے اس کو اس طرح سے چھوڑا, اور کیوں اس کے گھر والے جن کے پاس وہ چھوڑ کے گئے تھے وہ اس کی کیئر نہیں کر سکے, اور کیوں اس بچی کو جو معاشرہ, جو گلی محلے کا کلچر تھا, انہوں نے دیکھا کہ ایک بچے ایک ان نون کے ساتھ جا رہی ہے اور انہوں نے اگنور کیا, اور ظاہر ہے کہ یہ بچی بار بار اس کے ساتھ ملتی ہوگی, یہ پہلی بار نہیں ہے, کیوں لوگوں نے اس کو بھی اگنور کیا. اور اس کے بعد پھر 12 قتل کے بعد جو ہے وہ بٹن کے کوٹ سے ملی, اس کی گواہی یا کسی اور سے ملی, مگر 12 قتل ہوئے, اور اس کے بعد ریاست وہاں تک پہنچی اور احتجاج ہوا. تو یہ تو ہم سب لوگ, اور اب اس کے بعد آپ جیسے کہہ رہے ہیں, اور آپ نے بہت زبردست سوال رکھا ہے کہ اس کے ساتھ کیا سزا ہونی چاہیے. اب سزا یہ ہو رہی ہے کہ عبرت ناک سزا. اب عبرت ناک سے کیا مراد ہے, یہ میں جاننا چاہوں گی آپ. جی میں اس کا جواب منیزے سے میں لوں گا, کیونکہ میں
تھوڑا سا چاہوں گا کہ لیگل ایکسپرٹیز منیزے کی طرف سے آتی رہے. اس سے پہلے میں ذرا غضنفر کے پاس جانا چاہوں گا, ہمارے رپورٹر جو ہیں. جی غضنفر, کیا ہاؤ ڈیڈ یو مینیج ٹو گیٹ ہولڈ آف آل دیس کلپس, دی ویڈیوز اینڈ ریکارڈنگز, کین یو شیئر ود اس؟ جی بالکل, پہلے اس ویڈیو سے پہلے جو ہے میں کچھ بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو زینب کا گھر تھا اس کا پہلا جو الٹے ہاتھ پہ جو ٹرن آتا ہے وہ اس صفات قاتل کے گھر کی طرف جاتا ہے. بالکل کچھ فلانگ جو ہے وہ موڑ سے اس کا گھر دور ہوتا ہے. اور اس ویڈیو سے پہلے دیکھا جائے کہ اس زینب نے اس سے پہلے بھی کبھی ملاقات کی تھی, اور جب اس نے کہا کہ میں آپ کو کہیں لے چلتا ہوں, کچھ چیز دلوا دیتا ہوں, تو اس کی رضامندی اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ جو زینب تھی وہ اس شخص کو پہلے بھی مل چکی ہے, پہلے بھی جانتی تھی. اور اس اعترافی بیان پہ اگر آئیں دوبارہ, تو جب اس ملزم نے بتایا کہ وہ زینب کو بلا پھسلا کر جب لے کے جا رہا تھا تو اس نے ایک گلی کا نہیں بلکہ 3 سے 4 گلیوں کا چکر لگایا. اس دوران کسی ہمسائے نے, کسی بندے نے, رات کے ٹائم 7 بجے کا وقت تھا, کسی نے بھی نہیں دیکھا نہ غور کیا. پہلی بات تو یہ سامنے آتی. دوسری بات اگر بات کی جائے تو جب زینب نے سوال کیا اسے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, آخر زینب کے ذہن میں بھی ایک سوال اترا کہ 3 سے 4 گلیاں وہ مجھے پھرا رہا ہے, جو چیز اس نے دلوانی تھی مجھے وہ اب تک کیوں نہیں دلوا پایا, جہاں پہ لے کے جانا تھا وہاں پہ مجھے ابھی تک کیوں نہیں پہنچا سکا. تو زینب کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ آخر میں پوچھوں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو اس نے جواب میں کہا کہ میں راستہ بھول چکا ہوں, اندھیرا ہے, مجھے گلیاں یاد نہیں ہیں. تو اتنی دیر میں ہی سامنے ایک روشنی نظر آتی ہے, کیونکہ رات قصور کے جو ایک اندرون جو قصور کا شہر ہے وہاں پہ لوگ جلدی سو جاتے ہیں, جس کے باعث گلیوں کی جو لائٹس ہوتی ہیں وہ بند کر دی جاتی ہیں. تو ایک دور بیکری کی ایک لائٹ نظر آتی ہے, تو وہ اس کو زینب کو جو ہے بیکری کی طرف دھیان دلاتا ہے کہ وہ لائٹ جل رہی ہے, ہم وہاں چلتے ہیں. لیکن دور سے اس کو بیکری کے پاس کھڑے ہوئے افراد نظر نہیں آئے. لیکن جب وہ بیکری کے پاس پہنچے تو اس نے بتایا کہ وہاں پہ 1-2 شخص موجود تھے, جس سے اس کا دل ڈرا, اور واپس اس نے زینب کو واپس جانے کا کہا. اور زینب بیچاری, اس کو گلیوں کا شاید کچھ اندازہ نہیں تھا, وہ سمجھی کہ ہم گھر جا رہے ہیں, لیکن وہ گھر کے بجائے اس کو کہیں اور لے گیا. یہ اتنا اعترافی بیان جو آج ٹی وی کو موصول ہوا ہے, اس میں صرف یہی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس دوران نہ ہی کسی محلے دار نے روکنے کی کوشش کی, اور زینب اس شخص کو پہلے بھی جانتی تھی, یہ بات کلیئر ہے اس ویڈیو میں. اور اس کے بعد میں یہ بھی بتا چاہوں کہ جو ملزم ہے یہ وہیں کا رہائشی ہے, وہیں یہ پیدا ہوئے, وہیں یہ اپنے گھر کا مالک تھا, 6 بہن بھائی تھے. اور اس کے علاوہ وہاں کے جو ہمسائے ہیں انہوں نے بھی, جب ہم کل قصور کا دورہ جب ہم نے کیا اور وہاں پہ لائیوز کیے, تو اس میں ایک اس کے ہمسائے نے ہمیں بتایا کہ اس ملزم نے جو ہے وہ 1 یا 2 روز پہلے جو ہے شیو کروائی, اور گھبراہٹ میں اپنے ہمسائے دوست سے پوچھا کہ پولیس پکڑ لے گی. تو میں مطلب اس سے مشورہ لینے لگا کسی کہ ملزم میں کون ہو سکتا ہے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے. تو اس نے رپلائی کیا جب تم نہیں ہو تو ڈر کیوں رہے ہو. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ وہاں پہ مقیم رہا, اور بچی کے بعد بھی وہاں پہ رہا, اور کافی حد تک جو ہے وہ انوالومنٹ بھی کرتا رہا مظاہرے میں. جی اوکے, چلیں میں ایک کالر لے لوں, اور شوکت پراچا صاحب کے پاس بھی جاؤں گا, منیزے کے پاس بھی آؤں گا, کیونکہ مجھے اس پہ لیگل انپٹ بھی چاہیے. منیزے سے لوں گا, میں ان سے ایک سوال بھی کروں گی غضنفر سے. میں 1 منٹ, وہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے مجھے بار بار, لیکن اس سے پہلے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, نوید الحق صاحب ہے, ان کی کال لے لوں اور پھر میں آتا ہوں آپ کی طرف. جی نوید الحق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, میری دعا ہے کہ اللہ کرے یہ جو زینب والا واقعہ ہے یہ پاکستان کا ایک آخری واقعہ ہو, اور جو بھی کراچی کے اندر جو ایک بیچارہ بچہ مرا ہے وہ بھی ایک آخری واقعہ ہو. ایسا سسٹم بن جائے پاکستان میں, جو بڑی امید نظر آ رہی ہے پچھلے 6-8 مہینے سے کہ بہت سی چیز بہتری کی طرف جا رہی ہے. تو یہ بھی بہتری کا ہی مجھے ایک عمل لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کنٹرول کرتا چلا جا رہا ہے. سب لوگ بے نقاب ہوتے چلے جا رہے ہیں, بڑے بڑے چور, بڑے بڑے ڈاکو, بڑے بڑے لٹیرے, اور یہ جو ایسے لوگ, عمران جیسا بندہ ہے جس نے بچی کے ساتھ جتنا برا سلوک کیا ہے, مطلب کوئی لفظ ہمارے پاس نہیں ہے. مطلب ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے اپنے بچوں سے ہم بات نہیں کر سکتے سر, کہ بچے ہمارے ٹی وی دیکھتے ہیں, کچھ کیا ہو کیا رہا ہے یہ, مطلب ہم کو کیسے بیٹ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. مطلب ہم پاکستان کے اندر ہی رہ رہے ہیں نا, اور مجھے پوری امید ہے اللہ نے چاہا
اب سے بہتری ہوگی پورے پاکستان کے. چلیں جی, وی آر کیپنگ آور فنگرز کراس جی, اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے. اور مجھے کہا گیا کہ بریک ابھی مت لیں, میں شوکت پراچا کی طرف پہلے چلا جاؤں, منی سے ذرا ان سے بات کر لوں, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں, مجھے ذرا آپ کی لیگل رائے چاہیے ہوگی. شوکت پراچا صاحب, شوکت پراچا نہیں ہے, اچھا منی سے آپ بتا دیجئے کہ اس کی کیا ان دا کورٹ آف لا یہ کہاں تک یہ بندہ کنوکٹ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو جیسے کہا جا رہا ہے سر عام پھانسی دی جائے, اس میں اوبویسلی جو لا ہے اس میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی, اور شہباز شریف کہتے ہیں کہ جناب ہم امینڈمنٹ کرنے کے لیے تیار بھی ہیں, بٹ واٹ ڈو یو تھنک کورٹ آف لا میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے, کیونکہ ATC میں یہ جائے گا کیس سارا, اور کتنا ٹائم لگ سکتا ہے, اور کیا آپ کے خیال میں کتنی بڑی سے بڑی اس کو سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جہاں تک کورٹ آف لا کی بات ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو زیادتی کے کیسز ہیں پاکستان کے اندر صرف 4% جو ہیں وہ کیفر کردار تک ملزم پہنچائے جاتے ہیں. کنوکشن ریٹ 4% سے بھی کم ہے. اچھا جی, چاہے وہ بچوں کے ہو چاہے وہ خواتین کے ہوں. اس لیے چونکہ پاکستان کے اندر زیادتی پروف کرنا بہت ہی مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ابھی سلطان راہی کی طرح تو کہہ دیں گے فلانے کو چوراہے سے ٹانگ دو, فلانے کو یہ کر دو, مگر کیا آپ نے سنجیدہ ہو کے سوچا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر قانون بنایا ہے, اس قانون جو بنا ہوا ہے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی ہے, آپ نے پولیس کو ٹریننگ دی ہے. میں نے خود ایسی بچیوں کا جو ریپ ہوا ہے اس کے اندر میں نے ان کا انٹرویو کیا ہے جہاں پہ ان کے ماں باپ نے خود کپڑے جو ہیں بچی کے وہ جلا دیے, تو ایویڈنس غائب ہو گئی ہے. DNA ایویڈنس جو ہے وہی ایڈمیسیبل ایویڈنس ہوتی ہے, اس کے اندر وہ بھی غائب ہو جاتی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر کیا ہوتا رہا حدود آرڈیننسز کے اندر کہ ریپ اور زنا کے اندر ایک بہت ہی تھن لائن ہوا کرتی تھی ایک زمانے کے اندر. اب خیر وہ ختم ہو گئی. ایک عورت آ کے جب کہتی تھی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ کہتے تھے آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے, تو وہ ثبوت بیچاری نہیں دے سکتی تھی چونکہ بہت سخت ثبوتوں کی ضرورت ہوتی تھی ریپ کو ایک طریقے سے ثابت کرنے کے لیے. اسی لیے وہ کہتے تھے کچھ نہ کچھ تو آپ کے ساتھ ہوا ہے نا. پولیس والا کہتا ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا آپ کے ساتھ, چلیں جی اس کو تھانے میں بھر دیں. آپ یقین کریں کہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر آدھی تعداد عورتوں کی ان کے ساتھ ریپ ہوا ہوتا تھا, مگر زنا کے قانون کے اندر وہ اندر ہوتی تھی. اتنا ظالم قانون. آج بھی ہم نے ایک کیس کیا, بیچاری وہ ریپ ہوئی, ہاں, پھر وہ جیل میں بھی گئی, اور وہاں پہ جب میں نے ایک عورت کا کیا کیس, میں گئی کوٹ لکھپت جیل کے اندر, تو ایک عورت نے اسے کہا تو آپ پولیس کے پاس گئی کیوں تھی, سب سے بڑی غلطی تو آپ نے یہ کی. میں آج سے بہت عرصے پہلے کی بات کر رہی ہوں. اب جب پیپلز پارٹی آئی تو انہوں نے وہ قانون بدلا, مگر اب بھی پولیس کے رویے نہیں بدلے. آپ کو پولیس کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. آپ اس طرح لوگوں کو گمراہ نہ کریں, ان کو اپنی عوام کو ایموشنل نہ کریں اور پھر وہ بیچارے اپنے کاموں میں لگ جائیں اور پھر اس طرح کا حادثہ پھر سے ہو. اس بار آپ نے تہیہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ ٹی وی ریٹنگز کے لیے نہیں کرنا, آپ نے یہ اپنی پاپولیرٹی کے لیے نہیں کرنا, آپ نے سیریسلی بچوں کے ایشو کو ٹیک اپ کرنا ہے. اور اگر آپ سیریس ہیں تو اپنے منشور کے اندر الیکشن آنے والا ہے, آپ بچوں کے حقوق کے پر کیا کریں گے, آپ کو کمٹمنٹ دینی پڑے گی اس کے اوپر. اس پہ میں تھوڑی سی مزید ڈیٹیلز چاہوں گا آپ سے. ایک کالر ہے میرے ساتھ, عبدالرحمان صاحب. پراچا صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ پراچا صاحب نہیں ہے. اچھا, عبدالرحمان صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ, ایک کالر ہے, ان سے بات کریں. جی عبدالرحمان صاحب. جی عبدالرحمان صاحب. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر جی. سر ابھی میں کافی ٹی وی چینلوں پہ پروگرام دیکھ رہا تھا, تو ایک چینل پہ اس بچی کے ماموزاد بھائی سے وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے پرسنلی طور پہ جو کچھ بھی کیا اس بچے بندے کو پکڑوایا ہے. تو پھر یہ جو ہماری حکومت ہے یہ کیا کس چیز کی ڈنگیں مار رہی ہے؟ میرے خیال میں آسمہ اس چیز کا, اچھا آسمہ اس چیز کا جواب دے دیجئے کہ ان کے ماموں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنی پرسنل ایفرٹس سے اس بندے کو پکڑوایا. تو واٹ واز دا ایڈمنسٹریشن ڈوئنگ؟ اینڈ وہاں پہ ڈی پی او جو اتنے 4 کنال کے گھروں میں رہتے ہیں, 8 6 گاڑیاں لے کے پھرتے ہیں اور اتنا سٹاف ہوتا ہے ان کے پاس, وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ جی آسمہ. جی بالکل, میرا خیال ہے یہ بالکل ایک بجا سوال ہے کہ جب 12 بچیاں قتل ہو گئی تو 11 بچیاں جو ہیں ان کا کیوں, ان کو انصاف کیوں نہیں ملا تھا, اور کیوں انتظامیہ نہیں جاگی کہ جب ایک بچی اغوا ہوئی اور قتل ہوئی, اس کا ریپ ہوا اور قتل ہوئی, دوسری ہوئی, ہر مہینے ایک بچی جو ہے
وہ ریپ ہوتی تھی اور قتل ہوتی تھی تو ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا. تو یہ تو ایک بہت بڑا تماچا ہمارے جو لیگل اس کے جو ہمارا جو پولیس سسٹم ہے یا پولیس ہے اس کے منہ پہ ہے کہ کل جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے تالیاں بجوائیں. کیا کسی ملک میں کسی ریاست کے اندر بچیوں کے ساتھ ریپ ہوا ہو, ان کے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی ہوئی ہو, بچیوں کے نہیں کسی کے ساتھ بھی ہوئی ہو, مرڈر ہوا ہو, اس کا والد وہاں بیٹھا ہو, سب ہنس رہے ہیں, سب تالیاں بجا رہے ہیں, کسی معاشرے کے اندر یہ نہیں ہوتا. یہ سینسٹیوٹی ہی نہیں رہی. ہماری سوسائٹی جو ہے وہ سینسٹائزڈ ہی نہیں ہے اس معاملے کے اوپر ہوئی, ڈی سینسٹائز ہو گئی. دیکھ لیں کہ کل جو تھے انہوں نے کس طرح سے اس سے بیہیو کیا, اور دیٹ واز ویری سیڈ. انفیکٹ جب وہ چل رہا تھا اور سب لوگوں نے اس بات کو محسوس بھی کیا. تو یہ تو بہت بڑا سوال ہے جو حکومت, دیکھیے سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ تک جو ہے وہ شاپ کیپرز نے نکال کے دی ہے, وہ محلے والوں نے نکال کے دی ہے, وہ کپڑے تک جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے خود میچ کیے ہیں کہ یہ کپڑے اسی بچی نے پہنے ہیں, یہ کلر اس کا ہے. اس کے بعد وہ یہ جو بندہ ہے اس کو پکڑا, گرفتار کیا اور اس کو رہا کر دیا. اس کے بعد پھر دوبارہ ماموں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسی بندے کے اوپر شک ہے. پھر پولیس اس کو لے کے جاتی ہے, اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے اور پھر تالیاں بھی بجاتی ہے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. کم از کم ہمیں اپنی حکومت اور منتخب حکومتیں جو ہے خاص کر کے ہمیں بالکل ان کے ساتھ یہ ہم نہیں گوارا کر سکتے کہ وہ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے. اس میں بہت زیادہ حساس معاملہ ہے, اس کو حساس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. اور لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا, آپ نے کالر سے بھی سنا کہ جب ماموزاد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود کیا ہے, ہم نے سب کچھ ہیلپ آؤٹ پرسنل ایفرٹس جو تھی وہ رنگ لائی, اور جو کرنا چاہیے تھا ایڈمنسٹریشن کو, جس طریقے سے فرنٹ فٹ پہ آ کے انہیں ساری چیزوں کو اپروو ان کرنا چاہیے تھا, وہ ایز سچ ان کو انڈیکیشنز نہیں ملی, ان کے ایز سچ کوئی کوپریشن, ایز سچ وہ شکایات کر رہے ہیں, اس کے ماموں شکایت کر رہے ہیں زینب کے کہ ایسا نہیں ہوا. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں جی, بریک کے بعد واپس آتا ہوں اور آپ کی کالز بھی لیں گے, آپ کے مشورے بھی سنیں گے, جو آپ کی رائے ہے وہ بھی سنیں گے. اور میرے ساتھ منیزے ساتھ ہوں گی, میرے آسمہ میرے ساتھ ہوں گی, اور شوکت پراچا صاحب بھی میرے ساتھ ہوں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. دا کریڈٹ گوز ٹو آج نیوز جی. سب سے پہلے اعترافی بیان عمران علی کا, جو کہ زینب کیس میں ملزم ہے, اس نے اعترافی بیان سب سے پہلے آج نیوز نے آپ کو دکھایا. آج نیوز کی سکرین پہ آپ لوگوں نے دیکھا. ایک چیز میں بتاتا چلوں ساتھ ساتھ کہ جناب آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں, لائیو کالز ہم لے رہے ہیں آپ کے, اور آپ نے کوئی سجیشن دینی ہو تو ضرور دیجیے گا. منیزے ہمارے ساتھ موجود ہے, اور منیزے کو دیکھ کے اور ہمیں دیکھ کے ان کے کافی دوست احباب جو ہیں وہ بھی یہاں پہ اسٹوڈیوز میں آنا شروع کر دیا ان لوگوں نے, اور یہاں پہ آ کے وہ چاہتے ہی ہیں کہ پروگرام میں شرکت کریں. ان کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ضرور لے کے آئے. اور ہمیں ناز بلوچ صاحبہ نے بھی جوائن کیا. ناز کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر, میں ٹھیک ہوں رانا صاحب. جی بتائیے آپ, what do you have to say about this one? ایک تو آج نیوز کا کریڈٹ ہے, آج نیوز نے یہ بریک کی اعترافی بیان. ڈیفینیٹلی جی رانا صاحب, ایکچولی یہ ہے کہ جب سے یہ واقعہ ہوا اور اسپیشلی جب سے یہ درندہ پکڑا گیا ہے, اس کی گرفتاری کے بعد بچی کا جو والد ہے وہ بار بار لگاتار وہ یہی چاہ رہے تھے ان کو یہ تمام ڈیٹیلز پتہ چلیں کہ اس درندے نے یہ تمام چیزیں کس طریقے سے کی ہیں, اور وہ تمام ہولناک جو واقعہ ہے یہ بتائے کہ بچی کو اس نے کس طرح سے اپنے چنگل میں لا کے پھنسا کے بچی کو لے کر گیا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ساری باتیں ایک طرف, یہی شخص اگر 8 DNA اسی کے مل رہے ہیں, میچ ہو رہے ہیں کہ پہلے بھی 8 بچیوں کا جو یہ دردناک واقعہ اور ان کے قتل ہوئے, اور ان 8 بچیوں کا بھی اگر ملزم یہی شخص ہے, تو پھر بتایا یہ جائے کہ وہ جو انکاؤنٹر کیا گیا لوگوں کو ان بچیوں کا قاتل بنا کے, تو واٹ واز دیٹ؟ تو مطلب اگر یہ نااہلی اور یہ کوتاہی ان کی نہ ہوتی, یہ پہلے ہی یہ شخص کو پکڑ لیتے, کیونکہ یہ شخص تو بڑے آرام سے گھوم رہا تھا. اس کو تو پتا تھا کہ 8 دفعہ پہلے بھی یہ سب کچھ کر چکا, اور اس کے بدلے دوسرے لوگ مار دیے جاتے ہیں, اور یہ آرام سے گھوم رہا ہوتا ہے. تو اس کو اتنا اطمینان تھا, نااہلی پر پولیس کی اتنا یقین تھا کہ یہ پکڑا نہیں جائے گا, لہٰذا یہ خود وہاں پہ بچی کو سرچ کرنے میں بھی شامل تھا, ہر چیز میں. ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, افسوس اس بات کا ہے کہ کل جو تالیاں بجائی گئیں, جس طریقے سے اپریسیشن ڈیمانڈ کی گئی, جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی ہم اپریسیشن کے مستحق ہیں, میں کہتی ہوں پوری قوم کو ان جو مایوسی ہوئی ہے کل کے اس رویے کے ساتھ, کل کے اس پریس کانفرنس میں پوری قوم مایوس ہوئی ہے.
اور سب کو افسوس ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ شخص آج سے کئی سال پہلے پہلی واردات کے بعد ہی یہ پکڑا جاتا اور اس کو سزا ملتی، اور سزا نہ ملنے پہ اس نے 8-9 اور واقعات اس قسم کے بار بار ریپیٹیشن کرتا رہا، یہ ظالم درندگی کرتا رہا، اور اب آ کے تالیاں بجا رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا ہے. تو یہ کام بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. اچھا ناز، ایک کویسچن ہے، دیر از اے کویسچن، اور منیزے کے پاس ایک کویسچن ہے اور اٹس ویری امپورٹنٹ آئی مسٹ سے، اور اس میں جو کہا جا رہا ہے کہ جناب سر عام پھانسی دی جائے اس کو، اور اس میں لاء میں امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے اور لاء میں امینڈمنٹ ہو جائے گی اینڈ تھنگز لائک دیٹ، ایک ہائی ہوپس دی جا رہی ہیں اور عوام کو ایک اس نہج تک پہنچایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ ان کی امیدیں یہ بن جائیں کہ جی اس کو بالکل سر عام پھانسی مل جائے گی. لیکن لاء کیا کہتا ہے، کوئی جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے کیا وہ تو نہیں خطرے میں پڑ جائے گا؟ منیزے آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گی کیونکہ آپ بھی یو ہیو بین پارلیمنٹیرین، اور منیزے ذرا آپ ناز سے پوچھ لیجئے، کیا آپ مجھے بتا رہی تھی بریک میں. ناز بلوچ صاحبہ، یہ جو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے اور پھر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، یہ پنجاب تک محدود نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ کیسے ننھی آسما کے ساتھ مردان کے اندر یہ واقعات پیش ہوئے، ہم نے دیکھا کہ سندھ کے اندر بچوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں، مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پولیس ریفارمز کے اوپر کوئی کام ہوئی نہیں ہے. 1861 کے اندر پولیس آرڈر بنا تھا، اس کے بعد 2002 کے اندر کچھ ترمیم ہوئی تھی، وہ بھی پوری طریقے سے نہیں ہوئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پولیس ریفارم اب کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کے پر نکتہ چینی کر کے دیٹ از ناٹ انف. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ بچوں کے حوالے سے، خاص طور پہ چائلڈ پورنوگرافی کے حوالے سے، چائلڈ ابیوز کے حوالے سے ایک بل پاس کیا گیا تھا 2016 کے اندر، وہ نافذ بھی ہو گیا ہے، مگر اس بل کے تحت ایک کیس بھی رجسٹر نہیں ہوا. وہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ جب ماں باپ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری بچوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، پھر ان کو قتل کر دیا گیا ہے، تو پولیس پھر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ قتل کی واردات کے اندر کر دیں یا آپ زیادتی کی واردات کے اندر کر دیں. جو وہ اسپیسیفک لیجسلیشن ہے پولیس کو اس کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں ہے. تو کیا آپ پارلیمنٹیرینز کا یہ بنتا نہیں ہے کہ الیکشنز آنے والے ہیں، کم از کم آپ اپنے منشور کے اندر پولیس ریفارمز ڈالیں، چاہے وہ ماورا عدالت قتل کا معاملہ ہو، چاہے وہ بچوں کے ساتھ زیادتی اور پھر قتل کا معاملہ ہو. اور یہ صرف بچوں کی بات نہیں ہے، ہم نے دیکھا کہ خواجہ سراؤں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو اس کے اوپر تو لوگ ہنس دیتے ہیں، پارلیمنٹیرینز ہنس دیتے ہیں. تو پھر کیا رویوں کے اوپر بھی تو آپ کو کام کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو پولیس ریفارمز کی اشد ضرورت ہے. یہ کافی نہیں کہ آپ بس کہہ دیں کہ جی ہم نے سر عام کسی کو ٹانگ دیا اور معاملہ ختم ہو گیا. شاباشی تو ابھی بہت دور کی بات ہے. جی منیزہ، آئی کمپلیٹلی اگری ود یو. آپ کی ایک ایک الفاظ سے، آپ کے ایک ایک ورڈ سے میں 100% متفق ہوں، اور میں خود یہی چاہتی ہوں کہ ایسے ریفارمز لائے جائیں، پولیس ریفارمز لائے جائیں، اور بلکہ سینٹرلائزڈ کیا جائے پولیس کے نظام کو، تاکہ ڈی پولیٹیسائز کر کے پولیس کے اندر جو یہ نیگیٹیوٹی ہے، جو لوگوں کو ایک عدم ایک تحفظ ہے، پیپل ڈو ناٹ ریلائی آن دا پولیس. پولیس ہوتی سیکیورٹی کا ایک ادارہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں رہی، 5 سال انہوں نے گزارے، آپ سندھ کے اندر بھی رہے. کیا وجہ ہے کہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ پاکستان مسلم لیگ نون وعدے تو کرتی رہی، مگر پولیس ریفارمز کیوں نہیں لائی؟ منیزہ، سب سے زیادہ چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے اور خواتین کے رائٹس کے حوالے سے اگر جتنے بھی بلز پاس ہوئے ہیں وہ میجورٹی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہوئی، اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آواز ریز کی ہے خواتین کے حقوق کے اوپر اور چائلڈ رائٹس کے اوپر. امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے نا جی. بالکل درست ہے کہ پولیس ریفارمز کی شدت سے ضرورت ہے، کیونکہ جب ویک ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے، پہلے تو ایف آئی آر کاٹنا ایک بہت بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. اگر کسی شخص کے اوپر ظلم ہو، الٹا ایف آئی آر کاٹنے کے لیے اسی کو جو ہے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پہلے تو عوام کی جو فرسٹ ہینڈ جو انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے وہی اتنی مشکل بنا دی جاتی ہے کہ آگے جا کے کیس جو ہے وہ مزید کمزور ہو جاتا ہے جب ویک ایف آئی آر درج ہوتی ہے. تو پہلے تو ہمارے ریفارمز کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ بلکہ آج یہی اسی بات کے اوپر میں اسی بات کے اوپر جو ہے میں زیادہ سٹریس کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں انٹرنیشنلی بھی ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ارد گرد جتنے ممالک ہیں، 2 گھنٹے کی فلائٹ پکڑ کے ہم جب دبئی جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہاں سڑکوں پہ ہمیں پولیس نہیں نظر آ رہی ہوتی، لیکن کیمرے کی آنکھ ہر چیز دیکھ رہی ہوتی ہے. تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور اپڈیٹڈ ہمارا نظام ہونا چاہیے پولیس کا، جس سے ہم ناز جو منیزے کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. لاز جو ہے ایک تو امپلیمنٹ نہیں ہوتے، 1 سیکنڈلی جو
اس کو کس طریقے سے لے کے آگے چلا جا سکتا ہے. منشور کی بات ایک بڑی امپورٹنٹ کی ہے انہوں نے کہ الیکشنز آر اراؤنڈ دا کارنر, اور آپ لوگ اپنے منشور میں کیا ڈال سکتے ہیں. لیکن اس کے رانا صاحب 2-3 پہلو ہیں نا. پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ بچی جب لاپتہ ہوئی تو جیو فینسنگ کے باوجود اور تمام تر جو کارروائیاں جو انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اس کے باوجود 10 سے 12 دن لگ گئے اس بچی کے قاتل جو کہ 10 گھر برابر تھا اس کو تلاش کرنے میں. کیا یہ بہت زیادہ وقت لگا؟ میں یہ بات آپ کو ناز بتانا چاہ رہی تھی, اس سے بہت زیادہ وقت لگا. میں ایک کیس آپ کے سامنے لانا چاہ رہی ہوں جو کہا جا رہا ہے کہ یہی ملزم ہے جس نے مبینہ طور پہ اسی بچی کے ساتھ زیادتی کی, پھر اسے قتل کر دیا. اس کا نام عائشہ تھا. اس کو 2017 کے اندر 9 جنوری کے اندر اس کی باڈی ملی اور اس کے ماں باپ کا یہ کہنا تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس کیس کے اندر اس کے چچا کا میں نے انٹرویو کیا اور اس کے چچا عزیز نے مجھے بتایا کہ جب پولیس نے ان کو بلایا انہوں نے ایک سامنے ایک ملزم رکھا اور ملزم نے کہا کہ میں نے آپ کی بچی کے ساتھ زیادتی کی اور اس کا قتل کیا, تو اس نے اعتراف جرم کیا. اس کے بعد پولیس نے کہا اب یہ کیس جو ہے یہ کلوزڈ ہو گیا اور آپ کا جو مجرم ہے وہ پکڑا گیا ہے. اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ ہوا اور اس کا ڈی این اے بھی اسی ملزم کا نکلا جو عائشہ کا ملزم تھا. سو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ پولیس غلط لوگوں کو پکڑتی رہی. 2015 میں حسین خان والا ولیج کے اندر جو زیادتی کے کیسز رونما ہوئے جس کے اندر پورنوگرافی کی ویڈیوز بھی بنائی گئیں, اس کے اندر پولیس باقاعدہ طور پہ ماورا عدالت قتل بھی کرتی رہی. سوری میں آپ دونوں کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. ایک کالر ہے بڑی دیر سے ہولڈ پہ ہے ہمارے ساتھ, شیر علی صاحب. شیر علی صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, جب سے یہ معاملہ ہوا ہے بہت احترام کے ساتھ میڈیا کے سارے چینلوں سے کہ کبھی آپ نے ان سیاسی رہنماؤں کے علاوہ جو نااہل ہے اپنے اپنے صوبوں میں, اس کے علاوہ آپ نے کبھی اسلامی نقطۂ نظر پر کبھی علماء کو یہاں پر بلایا ہے یہاں پر کہ اس کے روک تھام کے لیے کوئی اسلامی نقطۂ نظر پیش کرے؟ دوسری بات یہ کہ ہمارے چینلوں میں خدارہ جو صبح مارننگ شوز اور یہ جو ہو رہے ہیں, میں آپ کو پتہ ہے جو مارننگ شوز میں جو بچیوں کو نچوایا جا رہا ہے, جو لڑکیوں کو نچوایا جا رہا ہے, کیا ہماری نسلوں کو یہ چینلیں اس طرف نہیں ابھار رہی ہے؟ اگر یہ عمران نامی لڑکا ہے, اس کی پوری ان کی میڈیکل رپورٹ بھی لینی چاہیے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا. جی ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں اس پہ شیر علی والی جو قصہ ہے اس پہ تو ہم لوگ کر رہے ہیں, وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے. اس کے والد کا بھی جو پرابلم تھا جو رہا ہے, اس کے والد کا پرابلم وہ بھی سامنے آ چکا ہے, وہ ہم لوگ آپ کے سامنے بیان مذمت کرنی چاہیے ایسی تھنکنگ کی کہ خدا نہ خواستہ کوئی یہ کام کسی لڑکی کو یا چھوٹی بچی کو ڈانس کرتے ہوئے یہ کام نہیں کر سکتا. ہماری بچیاں اب کم از کم ہنسیں بھی نہ تو یہ تو بڑا ظلم ہوگا. نہیں یہ بات تو صحیح ہے جی. میرے خیال میں وی آر انٹرٹینمنٹ سٹاروڈ کنٹری, اور تھوڑا سا اگر کسی کو ہنسنے کا موقع مل جاتا ہے تو میرے خیال میں اس پہ بھی بار نہیں لگایا جا سکتا. اینی ویز میرے خیال میں ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے. ناز آئی ایم ایکسٹریملی سوری, ویل ہیو ٹو لائک وائنڈ اپ اوور ہیئر, اور ہمیں کہا جا رہا ہے بار بار کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. اٹ واز اے پلیزر ٹو ہیو یو آن دا شو. اور جاتے جاتے ان کالرز سے میں معذرت چاہوں گا جن کی کالز میں نہیں لے سکا. انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر بھی جاری رہے گا, لیکن ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب دا کریڈٹ گوز ٹو آج نیوز, جنہوں نے سب سے پہلے اعترافی بیان عمران کا سامنے رکھا. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وائنڈ اپ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے بھائی. اینی ویز بریک لے لیں, کلوزنگ ہے بھائی, کلوزنگ.